بزرگ پرہیزگار تھے، پوری زندگی سجدے اور شکر میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے بھی ہمیشہ ان پر کھلے رہے۔ رزق، شہرت، عزت اور اختیارات کی روانی تھی، لیکن پھر اچانک بینائی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ دائیں آنکھ میں دھندلاہٹ آئی، اینک بدل کر کام چلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بائیں آنکھ بھی دودھیا ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دے دیا۔ بزرگ نے آپریشن کرا لیا۔ وہ اسپتال سے جانے لگے تو ڈاکٹر نے کہا، آپ پٹی کھلنے تک جھک نہیں سکتے۔ بزرگ نے وجہ پوچھی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ آپ جھکیں گے تو آنکھوں پر دباؤ پڑے گا، زخم کھل جائے گا اور یوں بینائی ضائع ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ مکمل طور پر صحت مند ہونے سے پہلے جھکنے کی غلطی نہ کریں۔ بزرگ نے پوچھا، تو کیا میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہرگز نہیں، آپ کے لیے سجدہ خطرناک ثابت ہوگا۔ بزرگ گھر چلے گئے۔ بچوں نے 3 دن بعد ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ہمارے والد کھانا نہیں کھا رہے، یہ صرف پانی پیتے ہیں اور چپ چاپ لیٹ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہنس کر جواب دیا، یہ نارمل ہے، چبانے سے آنکھوں کے پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے، لہٰذا زیادہ تر مریض آپریشن کے 3-4 دنوں تک سخت خوراک نہیں کھا پاتے۔ آپ انہیں لیکوڈ فوڈ دینا شروع کر دیں۔ بچوں نے والد کے گرد لیکوڈ فوڈ کا انبار لگا دیا، مگر والد نے یہ غذا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ خوراک کی کمی سے بزرگ کمزور ہوتے چلے گئے، وہ باتھ روم تک نہیں جا پا رہے تھے۔ بچے ڈاکٹر کو گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے زور دے کر پوچھا، چاچا جی آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بزرگ خاموش رہے۔ ڈاکٹر نے دوسری بار پوچھا، کیا آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا؟ بزرگ نے آہستہ سے جواب دیا، میں کھانے کا شوقین ہوں، میرا بہت دل چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ پھر کھا کیوں نہیں رہے؟ بزرگ نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں جس خدا کو سجدہ نہیں کر سکتا، مجھے اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، سجدہ کروں گا تو ہی کھانا کھاؤں گا۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر بچوں کی طرف دیکھا۔ بچوں نے بتایا کہ ہمارے والد جوانی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر کھانے کی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ نے سجدے سے روک دیا اور والد نے کھانا ترک کر دیا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمت نہیں بخشی۔ آپ صرف اپنے دور کو لے لیجئے، 2035 تک دنیا کا شاندار ترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شاندار ترین وقت میں پیدا کیا۔ دنیا کے 90% ناممکنات ممکن ہو چکے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ ارب بلکہ کھرب پتی بن سکتے ہیں۔ آپ کے راستے میں کوئی شخص رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا۔ آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس کی شفا کا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ دنیا کی ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی عدالتیں بھی آپ کے لیے کھلی ہیں اور دنیا کے تمام تعلیمی اداروں کے دروازے بھی۔ آپ صرف یوٹیوب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ دنیا کا ہر علم سیکھ لیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے تک لوگ ملیریا، خناق، تشنج، ٹی بی، خسرہ، کالی کھانسی اور پولیو سے مر جاتے تھے۔ ہم آج اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور یہ زندگی بھر کے لیے ان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انسان نے اپنی اوسط عمر میں بھی اضافہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم تک اوسط عمر 50 سال ہوتی تھی۔ لوگ 45 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جاتے تھے اور ریٹائرمنٹ سے 5-10 سال بعد انتقال کر جاتے تھے۔ آج دنیا کی ایوریج ایج میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جاپان میں 100 سال سے زائد عمر کے 66,824 لوگ موجود ہیں اور یہ چلتے پھرتے اور دوڑتے بھاگتے ہیں۔ امریکہ میں مرد 90 سال اور عورتیں عموماً 92 سال زندہ رہتی ہیں۔ یورپ میں مردوں کی اوسط عمر 80 سال اور خواتین کی 84 سال ہو چکی ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت 1,13,00,000 لوگوں کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں۔ یہ تعداد کل آبادی کا 6.5% بنتی ہے۔ دنیا میں 50 سال پہلے تک یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے محاذ پر بھجوا دیا جاتا تھا اور یہ وہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں آتے تھے۔ آج پوری دنیا میں جبری فوجی بھرتی پر پابندی لگ چکی ہے۔ آج صحت، تعلیم، روزگار اور خوراک دنیا کے ہر انسان کا بنیادی حق بن چکی ہے، اور دنیا کا کوئی قانون کسی شخص کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی 90% حکومتیں لوگوں کے ووٹوں سے بنتی ہیں، اور کون کس وقت ان کا حکمران ہوگا یہ فیصلہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش سے اپنی شہریت تک بدل سکتے ہیں۔
آپ جب چاہیں اپنا ملک، اپنی زبان اور اپنا کلچر بدل لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لوگ آج اپنی جنس تک بدل لیتے ہیں، اپنا رنگ تک تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی نشست و برخاست، اپنا وے آف تھنکنگ اور اپنا لائف سٹائل تک بدل سکتے ہیں۔ کیا یہ مقام شکر نہیں؟ کیا ہمیں دنیا کے بہترین وقت میں موجودگی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں 200-250 سال پہلے پیدا کر دیتا اور ہم کسی ملک، بیماری، جنگ یا کسی درندے کا رزق بن جاتے، یا پھر غلام ابن غلام ہوتے اور کسی جاگیر کے گھوڑوں کی لد صاف کرتے کرتے مر جاتے، تو ہم قدرت کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کیا ہم اس دور ابتلا میں اپنی پیدائش پر کوئی سوال اٹھا سکتے تھے؟ کیا ہم قدرت سے ٹکرا سکتے تھے؟ جی نہیں۔ چنانچہ ہم اگر 21ویں صدی میں ہیں تو یہ اللہ کی خاص مہربانی، یہ اس کا خصوصی کرم ہے، اور ہمیں اس کرم پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم روز اپنی مرضی سے سوتے اور اپنی مرضی سے جاگتے ہیں۔ ہم نیند کے لیے دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ایک چھوٹی سی گولی ہمیں نیند کی گہری وادی میں لے جاتی ہے، اور ہم پھر اس وادی سے بحفاظت واپس آ جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں؟ اور کیا اس پر ہمارا سجدہ نہیں بنتا؟ ہم جو چاہتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، اور یہ معدے اور چھوٹی اور بڑی آنت سے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ ہمارا اپنا فضلہ ہماری آنت میں جم کر ہمارے جسم گلانا شروع نہیں کرتا۔ ہم جو چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، اور ہمارے گردے ہماری بے احتیاطی، ہماری حماقت کو فلٹر کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ اسے ہمارے خون ہمارے جسم میں نہیں رہنے دیتے۔ ہم 1200 کیمیکل میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہماری ناک، ہمارے پھیپھڑے ان کیمیکلز کو جسم سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہیں ہمیں نقصان نہیں پہنچانے دیتے۔ ہماری پلکیں ہوا میں تیرتے کچرے کو صاف کرتی رہتی ہیں۔ ہماری کانوں کی میل کیڑوں، مکھیوں اور مچھروں کو ہمارے دماغ سے دور رکھتی ہیں۔ ہماری ناک کے غدود پولوشن کو جسم میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ ہماری زبان 7 ذائقے چکھ لیتی ہے۔ ہماری ناک خوشبوؤں کے 10 پیٹرن محسوس کر لیتی ہے۔ ہم جس چیز کو چھونا چاہتے ہیں چھو لیتے ہیں۔ ہم جو آواز سننا چاہتے ہیں سن لیتے ہیں۔ ہم میں گرم اور ٹھنڈے دونوں احساس ابھی تک زندہ ہیں۔ ہم بول بھی سکتے ہیں، ہم اپنی بات بھی سمجھا سکتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ہم اچھے اور برے کی تمیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں مزید کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مزید کون سی نعمت، مزید کون سا کرم چاہیے؟ میرا ایک ارب پتی دوست ہے، یہ پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہوئے، آپریشن ہوا اور ان کا پیشاب کنٹرول کرنے کا سسٹم خراب ہو گیا۔ یہ اب اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ پیمپر لگا کر سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو یہ دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ میں نے تسلی دی تو یہ آنسو صاف کر کے بولے، میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے سجدے کی توفیق بھی واپس لے لی۔ میں اب نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی عمرہ اور حج کر سکتا ہوں۔ میں یہ سن کر کانپ اٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے سجدوں کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سجدے کی لذت سے محروم ہیں۔ میں نے ایک دن فٹ پاتھ پر ایک بھکاری کو دیکھا۔ وہ 2 اینٹیں جوڑ کر بیٹھا تھا اور بار بار کہتا تھا، یا باری تعالیٰ، تیرا کتنا کرم، کتنا رحم ہے۔ میرا وقت صرف میرا ہے، میں کسی کا غلام، کسی کا نوکر نہیں ہوں۔ میں اس کے پاس رک گیا، جیب سے 50 روپے نکال کر اس کے گتے پر رکھ دیے اور پوچھا، مجھے تمہارے شکر کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ہنس کر بولا، میں ہر وقت مصروف لوگوں کو دائیں بائیں سے گزرتے دیکھتا ہوں۔ یہ لوگ رزق کے غلام ہیں، یہ رزق کے لیے اپنی زندگی تک گروی رکھ چکے ہیں، جبکہ اللہ نے مجھے اس دکھ سے رہائی دے رکھی ہے۔ میرا وقت صرف میرا ہے، میں جہاں چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، اور تمہارے جیسا کوئی نہ کوئی شخص میرے حصے کا رزق مجھے دے جاتا ہے۔ میں اپنے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سوچا، میں کتنا بدبخت ہوں، مجھے شکر کی اتنی توفیق بھی نہیں۔ آپ بھی سوچیں، آپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے بدبخت ہیں۔ ہم اس کا کھاتے ہیں مگر شکر کے لیے اسے سجدہ نہیں کرتے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔
مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا